غیر خدا کو سجدہ کرنے کا مسئلہ. دیکھیے قرآن میں جہاں کہیں بھی حکم سجدہ آیا ہے وہ صرف اور صرف خدا کے لیے، خدا ہی کے لیے سجدہ کرو. آسمان و زمین کی ساری مخلوق فقط خدا ہی کو سجدہ کرتی. قرآن کی کتنی آیات ہیں اس سلسلے میں. ہر قسم کا سجدہ خواہ وہ تعظیمی ہو یا تعبدی ہو، صرف اور صرف پروردگار عالم کے لیے. اب اگر کوئی شخص جاتا ہے اور اس نیت سے تعظیماً ائمہ معصومین کی قبور کو سجدہ کرتا ہے، تعظیماً علم کو سجدہ کرتا ہے، تعظیماً اس کی بھی اجازت نہیں، خواہ تعظیمی ہو خواہ معبود سمجھ کے کیا جائے، سجدہ ان ایسی عبادات میں سے ہے جو پروردگار عالم کے لیے مخصوص ہیں. اچھا آپ دیکھیے کوئی قبر پہ جا کر سجدہ کرے تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ یعنی کوئی عام شخص بھی اگر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ چلیں بہت سارے افراد ایسے ہو سکتے ہیں جیسے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبور مقدسہ پر گئے ہیں اور شکر خدا کی نیت سے وہاں پر کوئی سجدہ کر رہے ہیں، لیکن قبر کے اوپر نہیں، قبلہ رخ ہو کر. بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو، کیونکہ جب آپ کسی قبر کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں تو دوسرے کو تو آپ تفصیل نہیں بتاتے، اور جواز اسی بات کا لوگوں کو ملتا ہے کہ یقیناً یہ شخص جو ہے صاحب قبر کو سجدہ کر رہا ہے. یہ عمل جائز نہیں. دیکھیے بہت سارے سجدے ایسے ہیں جیسے آپ کے سامنے، جیسے کہ جو وہ ہوتے ہیں سینچری بنا کر اور زمین پہ پاکستانی کھلاڑی سجدہ کرتے ہیں، تو کبھی نہیں کہا جاتا چاہے کوئی آدمی سامنے کھڑا ہو اسے پتا ہے کہ اس موقع پر خدا کو سجدہ کیا ہے اس نے، لیکن اپنے شکر گزاری کے جذبے کے تحت. لیکن قبر کے پاس جا کر اگر کوئی سجدہ کرے، یہ ساری خواتین قبر کے اوپر سجدہ کر رہی ہیں اس وقت، نہ یہ قبلہ رخ ہونے کا انہوں نے کوئی خیال کیا کہ جس سے کہیں بھی یہ تاثر ہو کوئی خدا کو سجدہ کر رہی ہیں، اسی کہیں پر بھی اجازت نہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے سجدہ کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے تعظیماً کسی کے سامنے رکوع کی حد تک جھک جانا بھی حرام ہے. بہت سارے علماء نے اس بات کو منع کیا ہے کہ تعظیماً امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پر نام ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، وہاں پر آ کر تعظیماً رکوع کرنا یا اس حد تک جھک جانا یہ بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ رکوع ایک ایسی عبادت ہے جو فقط پروردگار عالم ہی کے لیے ہے. رکوع بھی سجدے کے ساتھ ساتھ. تو بہت سے لوگ زیارت پڑھتے پڑھتے امام کے نام پر اتنا جھک جاتے ہیں جو رکوع جیسا ہو جاتا ہے، اس کو بھی منع کیا گیا. اچھا اسی طریقے سے بہت سارے افراد جو ابھی آپ کے سامنے ہیں، حضرت عیسیٰ کے مجسمے کے سامنے اس انداز سے بیٹھنا اور تعظیماً اور جھکنا. بہت سے لوگ بادشاہ کے احترام اور اس کے اندر جھکتے ہیں. جب یہی وجہ ہے کہ ایران میں بھی جہاں کہیں امام خمینی کی تصاویر ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر لوگ جو ہے وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ تصویر ایک طرف رکھی ہوئی ہے اور یہ خاتون دوسری طرف رکوع کر رہی ہیں. ذرا اس سے ہٹ کر سامنے کریں گے تو لوگ پھر یہ وہم ہوگا لوگوں کو کہ یہ لوگ تصویر کی کوئی عبادت کر رہے ہیں. تو اس کا خاص طور پر، اور ویسے کسی کام کے لیے جھکنا نہیں، تعظیماً جھکنے کے متعلق اس قسم کے حکم اور احکام آئے ہیں. اچھا اسی طریقے سے دیکھیے اصول کافی کے اندر بھی باقاعدہ ایک اعرابی ایک سوسمار لے کے، ایک جانور ہے نیولے ٹائپ کا، وہ بغل میں دبا کر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ سوسمار آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. اسی وقت روایت میں ملتا ہے کہ نہایت فصیح عربی میں سوسمار نے کہا اشہد انک رسول اللہ و خاتم النبیین. اسی وقت عربی اسی وقت ایمان لے آیا. درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم. اور تعظیماً سجدے میں جانے لگا وہ عربی. پیغمبر نے سختی کے ساتھ روک دیا اور اس موقع پر وہ مشہور حدیث تلاوت کی اور بیان کی جو کہ آپ سب سے زیادہ سنتی کہ اگر پیغمبر اسلام نے منع کر دیا اور کہا کہ دیکھو اگر غیر خدا کو سجدے کا حکم ہوتا تو پروردگار شوہروں کے لیے حکم دیتا بیویوں کو کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. تو جب پیغمبر کی اپنی حیات ظاہری میں پیغمبر سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں دے رہے تو ان کی رحلت کے بعد ان کی قبر کے سامنے آ کر سجدہ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جو زیارت قبور معصومین کا حکم ہے، دیکھیے یہ بھی ایک بات کہی جاتی کہ ائمہ معصومین کی قبور کی جو زیارت کا حکم ہے وہ اسی وجہ سے، دیکھیے کہ مولا علی کو بھی اگر چاہتا خدا تو اٹھا لیتا جس طرح حضرت عیسیٰ کو اٹھایا. نہیں، ان کو انسانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے امیر المومنین،
ورنہ اگر دیکھیے خالق اور مخلوق والا معاملہ ہوتا تو کتنی ایک لحاظ سے مذاق کا خیز بات نہ ہوتی. یعنی اگر اس نظریے کو پروموٹ کریں گے تو لوگ ہنسیں گے کہ خالق جو ہے اپنے مخلوق کے ہاتھوں شہید ہو گیا. خالق مخلوق کے ہاتھوں کیسے مارا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جب بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ائمہ نے بہت سے نظریات کے حوالے سے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چھٹے امام کے فرزند اسماعیل تھے، اسماعیل کے مرنے کے بعد اسماعیلیوں نے ان کو اپنا امام بنایا. امام کو پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، اور ان کا شاید بعد میں یہی نظریہ ہو کہ اسماعیل کو پروردگار نے اٹھا لیا. تو امام کی اپنی زندگی میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اسماعیل کا. امام نے کتنی جگہوں پہ جنازے کو رکوا کر اور بار بار اسماعیل کا چہرہ کھول کر دکھایا اور کہا کہ اسماعیل جو ہے مر گئے، بار بار. تو اسی طریقے سے دیکھیے زیارت قبور ائمہ کا بھی جو حکم ہے، معلوم ہو جائے کہ لوگ بار بار جائیں کہ یہ ان کی قبر ہے، یہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہ شہید ہو گئے ہیں، یہ مخلوق تھے، اس کو بیان کرنے کے لیے شاید. ورنہ اگر پروردگار حضرت عیسیٰ کی طرح ان کو اٹھا لیتا تو شاید یہ نظریہ فروغ پانے لگتا. اور آپ بھی اب دیکھیے لوگوں سے کہیں گے اگر آپ اس نظریے کے حامل بنیں گے، علی اللہ کہیں گے، تو اس کا مطلب ہے 14 معصومین کے نظریے سے دستبردار ہونا پڑے گا، کیونکہ 13 معصوم رہ جائیں گے، ایک تو خدا ہو گیا. پھر 13 اچھا اسی طریقے سے پھر آپ کو 12 اماموں کے نظریے سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، پھر 11 رہ جائیں گے کیونکہ ایک تو اس میں سے خدا ہے. اسی طریقے سے پھر آپ کو قرآن کو غلط کہنا پڑے گا اگلے مرحلے میں. وہ تو کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. تو ابو طالب کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو، امام حسن و حسین کو ان کے بیٹے کا ہونے کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی تو. پھر حضرت زہرا کا انکار کرنا پڑے گا کہ ان کی شادی کس سے ہوئی، کیونکہ اللہ تو اس کا تو کوئی کفو اور ہمسر ہوتا ہی نہیں. تو پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر اس کا خطرناک نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت زہرا پہ تہمت آپ لگائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی کی پھر حسن و حسین اور اولادیں کیسے پیدا ہوئی. تو یہ نظریہ کتنی غلاظتوں کا ڈھیر یہ عقیدہ ثابت ہوگا، اس کو ابھی پہلے مرحلے ہی کے اندر روکنا ہوگا. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ وہ بھی جو تھا وہ تعظیماً سجدہ کر رہا تھا، معبود سمجھ کے نہیں، کیونکہ عربی اسلام قبول کر چکا تھا. لیکن فرمایا کہ نہیں، مجھے سجدہ نہ کرو، بلکہ سجدہ فقط اس ذات کے لیے مخصوص ہے جو ہمیشہ رہنے والی. دیکھیے آئمہ نے منع کیا. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں ایک دفعہ میں چوتھے امام کی خدمت میں گیا اور ان کے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور کہنے لگے کہ میں پاؤں چومنے کے لیے جھکا، گویا جیسی سجدے جیسی ایک شکل ہو گئی. امام نے نہیں کرنے دیا اور میرے سر کو پکڑ کر بلند کیا اور کہا ایسا نہ کرو ابو حمزہ، سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. ظاہر ہے دیکھیے ابو حمزہ صومالی مواحد تھے، تعبدی سجدہ تو ہرگز بھی نہیں کر رہے تھے، بلکہ تعظیماً ہی جھک رہے تھے. جب امام خود سامنے موجود ہوں اور منع کر رہے ہوں تو پھر قبر میں انتقال یا شہید ہو جانے کے بعد ان کی قبر پہ وہ کیسے اجازت دے دیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جب جاسلیق پادری نے امیر المومنین کو تعظیماً سجدہ کرنا چاہا تھا تو امام نے منع کر دیا تھا، کہا کہ خدا کو سجدہ کر، مجھے سجدہ نہ کر. دیکھیے مفاتی میں بھی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے. اس کی ایک دعا ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں زیارت کے بعد اور اس کے بعد ایک دعا پڑھیں کہ بارہ الہا تیرے ہی لیے نماز پڑھی ہے اور یہ رکوع اور سجدہ بھی میں نے تیرے ہی لیے کیا ہے. دیکھیے یہ کیوں اس بات کا حکم ہے؟ اس وجہ سے کہ نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ اس شبے کو دور کرنے کے لیے کہ جو بھی ظاہر ہے وہاں پر جائے گا اور وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھے گا تو ایک شبہ سے ہوگا کہ شاید یہ نماز اور سجدے جو ہے امام کے لیے کیے گئے ہوں، جبھی بعد میں الگ سے اس دعا کو تعلیم کیا گیا کہ دیکھو اس دعا کے الفاظ یہی ہیں کہ بارہ الہا تیرے ہی لیے میں نے نماز پڑھی اور یہ رکوع اور سجدہ بھی میں نے تیرے لیے کیا تھا، تاکہ یہ والا کسی کو تاثر نہ ہو. اچھا بہت سارے غالی اس سلسلے میں دھوکہ دینے کے لیے حضرت آدم کی مثال لے کر آتے ہیں کہ آدم کے پتلے کو سجدہ کروایا تھا، وہاں پہ بھی آدم کو قبلہ قرار دیا تھا اور سجدہ پروردگار عالم اور اس کے حکم ہی کو ہوا تھا. اسی طریقے سے حضرت یوسف کی مثال لے کر آتے ہیں کہ حضرت یوسف کا سجدہ تھا اور ان کے والدین ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا. تو یہ بھی دیکھیے ایک بات ہے، اس میں اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن صرف ایک چھوٹی سی صرف بات کہہ کے اس بات کو ختم کروں گا کہ حضرت یوسف اگر پچھلے انبیاء کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز بھی تھا اگر بالفرض، تب بھی پیغمبر اسلام کی شریعت میں اس چیز کو ناجائز قرار دیا گیا. تو پیغمبر اسلام نے جس کو ناجائز قرار دے دیا، اگر سابقہ امتوں میں وہ سجدہ تعظیمی جائز بھی رہو تو کم سے کم رسول کی امت کے لیے اب جائز نہیں. يا صاحب السماء
جل